سارے معاملات. اب دیکھیے مفسرین فرماتے ہیں تکاثر میں وہ نہیں آتے دولت مند کہ سارے دولت مند سارے مال رکھنے والے. مال رکھنا بری چیز نہیں ہے. دولت مند کروڑ پتی اربوں پتی ارجو پتی ہونا بری بات نہیں ہے اگر وہ احکام شریعت کے تحت چل رہا ہے, زکاتیں ادا کر رہا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور اللہ اس کو دبا دب دے رہا ہے, تو پھر تم کون ہوتے شکایت کرنے والے؟ کیوں؟ مثالیں دیتا ہوں 2 منٹ. انبیاء کرام بھی دولت مند تھے بھائی. انبیاء کرام بھی دولت مند تھے. کیسے دولت مند؟ بادشاہت تھی. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے, سلطنت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کنگ آف دا ورلڈ, پوری دنیا پر حکومت. وہ سلیمان علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے سنو, مالدار تو تھے لیکن اپنے گزر بسر کے لیے, بچوں کے اہل کے لیے مال اس سلطنت سے نہیں لیتے تھے, تنخواہ کے طور پہ کوئی نہیں لیتے. زرہ ہوتی ہے لوہے کی, وہ بناتے تھے اور وہ بیچتے تھے عوام میں, اور اس کے پیسوں سے اپنا گزر بسر کرتے تھے, اور اللہ کی راہ میں جو بچ جاتا تھا خیرات کرتے تھے. یہ دیکھو بتایا گیا. آئیے سلیمان علیہ السلام کیسے, کتنے بڑے امیر کہ ان کے کارپیٹ تھا جو اڑتا تھا, فلائنگ کارپیٹ, اس کے اندر 300 چیئر, دیر آر 300 چیئر ان دا کارپیٹ. کارپیٹ کے اندر 300 چیئر کیسی تھی؟ سونے کی, جس میں مشیر بیٹھا کرتے تھے. چاندی کے تو وہ نٹ لگے ہوئے تھے. لیکن آپ کا معاملہ کیا تھا کہ آپ تنکے کی, جس سے جھاڑو وغیرہ سب بنتی ہے, تنکے ہوتے ہیں نا, اس کے وہ ٹوکریاں بنا کر صبح بیچتے تھے اور شام کو وہ آمدنی سے اپنا گزارا کرتے تھے. اللہ 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 اللہ. دیکھو یار, یہ بھی ہے نا, انبیاء کرام دیکھے نا, مال تو دیا اللہ نے, مال دیا ہے آزمائش کے لیے نا, ایسے نہیں. آپ دیکھو میرے نبی علیہ السلام کو دیکھو نا یار, میرے نبی علیہ السلام بظاہر ہاتھ خالی ہے نا, پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں, کونین کے والی ہیں, پاس کچھ رکھتے نہیں, بظاہر ہاتھ خالی ہیں. کیسے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے سارے خزانوں کے مالک اے محبوب آپ ہیں. تو اس سے بڑا کوئی دولت مند ہوگا بتاؤ؟ لیکن معاملہ کیا ہے, 3 روز کے فاقے ہیں اور پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. اپنے نہیں, پورا اہل کے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی دنوں تک ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے, ہم کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے. یہ میرے آقا دو جہاں کی زندگی ہے. اور آپ کو تو پتا ہے کونین کے والی ہیں, مال کتنا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ دونوں جہاں کی نعمتیں آپ کے قبضہ اختیار میں, ارے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. یہ ہے میرے آقا علیہ السلام. ایسے آقا علیہ السلام کے بعد صحابہ میں بھی دیکھیں آپ. اب آپ کو دکھاؤں, آج ایک تعارف کرنا ایک شخصیت کا, وہ ایسی ہے کہ ظاہر ہے ہمیں سب کا علم ہے, ہم کو سب کو علم ہونا چاہیے اس کا. تو وہ صحابہ میں دیکھیں آپ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہنا چاہیے کہ کروڑ پتی آج کے دور کے, اتنا مال, سونے کی کانیں تھیں. ان کو جب وراثت تقسیم کی گئی نا بچوں میں, تو ڈلے سے سونے کے, تو حضرت عمر فاروق نے توڑے ہیں ایک ڈلا اس کو, جس کا حصہ یہ اندازہ کیجئے یہ تھے حضرت عبد الرحمن عوف. سرکار فرماتے تھے نا کہ صحابہ میں سب کے اعمال جلدی ہو جائیں گے, یہ بچے گا آخر میں, سب سے آخر میں عبد الرحمن بن عوف آئے گا. یا رسول اللہ میں کیوں؟ بولے اس لیے مال ہی تیرے پاس اتنا ہے تو جواب تو دینا ہے نا. یہ سورت کی آخری آیات پڑھ لینا, اس کی تفسیر کریں گے تھوڑی سی. ثم لتسألن, پوچھا جائے گا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ساری نعمتوں کے بارے میں ایک ایک چیز. تو پانی کا قطرہ بھی زیادہ گراتا ہے نا, تو سوچتا ہے کوئی بات نہیں, آرام سے وضو کر رہا, کرنے دے, پھینک رہے, پانی گر رہا, اس کا بھی پوچھا جائے گا. تو پھر دولت کا معاملہ کیا ہوگا, اندازہ کیا؟ اس میں حضرت انس بن مالک آقا علیہ السلام کی دعا سے, ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن آئی اور سرکار سے کہنے لگی میرے بیٹا آپ کی خدمت میں رہتا ہے, تو اس کے لیے دعا کر دو نا. سرکار نے فرمایا کثیر کثیر کثیر, اتنا کثیر ہوگا اس کا کہ اس کا کوئی جواب نہیں. اللہ اتنی کثرت کی دعا دی اس کو کہ انس بن مالک کے بعد مال بھی الحمدللہ, اولاد اتنی کہ گنتی میں نہیں آ رہی تھی, 99 اور 100 سے زیادہ, پتہ ہی نہیں تھی. ان کو بھی بعض کا پوچھتے تھے بھائی وہ بچوں کے یار کتنے ہیں انس بن. اور عمر بھی کتنی کثرت دی, عمر کتنی کثرت دی.
اور سرکار نے فرمایا جنت میں بھی میں تجھے ملوں گا. تو یہ آپ نے حدیث بیان کی ہے اور حدیث بیان کری ہے, اور میرے خیال امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے روایت لی ہے. تو آپ تابعی بھی ہیں, تو آپ کی عمر 110 سال ہے صحابہ میں, لیکن کتابوں میں آتا ہے, مفسرین لکھتے ہیں سب سے زیادہ عمر والے ہیں حضرت طفیل بن واصلہ یا وسیلہ رضی اللہ تعالی عنہ. 112 برس ان کی عمر تھی, راوی تھے, اور آخری حدیث آپ نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی, اور ان کو لی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, ہمارے امام. اب آؤ نا ہمارے امام کی طرف. ہمارا امام کا شان کیا ہے؟ اللہ اکبر. تعارف تو آپ کو کرا چکا. 80 ہجری میں پیدا ہوئے, 150 میں وفات, 70 برس کی عمر میں کتنا بڑا کام. اور دولت مند اماموں میں, ساروں اماموں میں مالدار, تاجر, بہت پیسہ آپ کا. کئی کتابیں لکھی بغداد شریف میں, مزار شریف, کیا ہستی ہیں. میں ایک بات آپ کو شاید بتائی ہو کسی جمعے میں, نہیں ہو یا آپ میں پتہ نہیں کبھی تفسیر میں بتائی ہو, آپ سنیں نا. اللہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, 1000 صدی کا مجدد, بہت بڑی ہستی جس کو سب جانتے ہیں, احمد سرندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن 3 شکیں ہوں گی. کن کی؟ امت کی, ہماری امت کی. جتنے ائمہ ہیں نا اماموں کی 3 صفیں ہوں گی. ان میں سے 2 صفیں, 2 حصے امام ابو حنیفہ کے چاہنے اور ماننے والے ہوں گے, اور باقی 1 حصے میں شافعی, حنبلی اور مالکی. یہ اس پائے کا پہلے نمبر پر پہلا امام فقی 40 میں یہ امام کیا تھا. دیکھو اب بتا رہا ہوں میں کہ اگر مال ہے, مال تھا. ایک دن ان کو کہیں جانا تھا, تو بہت بڑی دکان تھی کپڑوں کی, مشہور تھا, بڑے قیمتی کپڑے ہوتے تھے. تو دیکھا آپ نے, تو ایک جگہ پر ایک بلاک کے اندر چھوٹے سے کپڑے پڑے ہوئے تھے جس میں ڈیمیج تھے, کٹے ہوئے تھے. کہیں سے ہو جاتا مال آ جاتا کٹا. او ہو, آپ نے کہا میں تو جا رہا ہوں ذرا سفر میں, واپس آؤں گا شام تک. تو اس نے ملازم کو سب کو بلایا, دیکھو یہ مال ہے نا, گاہک کی سوچ سے دینا, اسے بول کر دینا کہ دیکھو یہ ڈیفیکٹڈ ہے, جتنا چاہو آپ دو, ہم طے کر لیتے ہیں. یہ وہ دام نہیں ہے جو دوسرے دام سے میں تمہیں دوں گا, خبردار, ہاں یاد رکھنا. چلے گئے, اور وہ مال بک گیا سارا. بھول گئے ملازم کہ ہمیں ڈیفیکٹڈ کہنا. شام کو آئے تو بولا اچھا وہ مال تم نے کیا کرا, سنو دیکھو یہ ہے, تجارت بھی سکھا رہے ہیں ہمیں تمہیں. انہوں نے کہا حضرت وہ بھول گئے, ہم بالکل بھول گئے. سارا مال ایک لینے آیا تو ہم نے یہ سب ڈال کے دے دیا. حضرت نے فرمایا کیا کر دیا تم نے, میرے مال میں تم نے کیا شامل کر دیا؟ آپ نے وہ سارا مال سیل کیا, اور جو مال پورا دن کمایا تھا وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. 1 پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا, شک کی بنیاد پہ. خدا نہ خاصا وہ تو چلو ہم اس کو معلوم تھا انہیں کہ اس میں 2000 دینار ہے, 2000 دینار کر دیتا. لیکن نہیں, جب آتی ہے تقوی کی بات تو پھر تقوی یہی کہتا ہے میرے دوستوں بزرگوں. تو یہ دولت مندی کی میں تھوڑی سی مثال دی. اب آئیے آیت کی طرف آگے چلتے ہیں, ورنہ تفصیل ہو جائے لمبی. لیکن چلیں تکاثر ایک اور سنا دیتا ہوں میں آپ کو. مال کون سا؟ جب میں کہتا ہوں تکاثر, اللہ فرماتا ہے نا کہ بے رغبتی, اور بظاہر تم اس بات کو سمجھ نہیں رہو. اللہ فرما رہا ہے دولت کی آڑ میں لگے پڑو, الہاکم التکاثر, کہ مال آئے, ہرس والا مال آئے, اور دنیا کی لذتوں میں دنیا مجھے ملے, جس کو اللہ اور رسول نے پسند نہیں کیا تم اس کو پسند کرنا چاہتے ہو, اور اس میں اتنے ماہو ہو جاتے ہو کہ تمہیں خبر نہیں ہوتی کہ احکامات الہی ہم نے ادا کیے کہ نہیں کیے, اور سیدھے قبروں میں چلے جاتے ہو. اس کا نزول کا سن لو, اس کا نزول کیا ہے.